السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اپنا کولڈ والیٹ بنانے سے متعلق ہے۔ آپ سب نے مختلف کولڈ والیٹس کا نام سنا ہوگا اور امید یہ ہے کہ ان کے پیسے بھی دیکھے ہوں گے، اچھے خاصے مہنگے ہوتے ہیں۔ ٹریزر کا ہوتا ہے، دوسروں کے جو ہے نا کولڈ والیٹس ہوتے ہیں، اور مہنگے ہونے کے ساتھ ساتھ فائدہ بھی ان کا ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر ہم اپنے ایسٹس جو ہے نا اس میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں تو وہ نیٹ سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اور اس کے جو ہے نا ہیک وغیرہ ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے دنیا بھر میں کولڈ والیٹس استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں یا ہم کسی بھی وجہ سے کولڈ والیٹ اپنا خود بنانا چاہتے ہیں تو کیا یہ پاسبل نہیں ہے؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے، یعنی یہ ممکن ہے بالکل، اور ہم اپنا کولڈ والیٹ بنا سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ چیزیں سمجھنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ کولڈ والیٹ کیا ہوتا ہے۔ کولڈ والیٹ ایک ایسا والیٹ ہوتا ہے بٹ کوائن کا، ایتھیریم کا، بی این بی کا یا کسی اور، اس کا ایک ایسا والیٹ ہوتا ہے جو کہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں ہوتا، اور انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں ہونے کی وجہ سے اسے ہیک نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ کاغذ پہ لکھا ہوا والیٹ بھی ہو سکتا ہے، اصل میں وہ ایک کی ہوتی ہے، اور وہ کی کاغذ پہ لکھی ہوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ کی کسی یو ایس بی میں جو ہے نا محفوظ کردہ بھی ہو سکتی ہے، وہ کی کسی اور ڈیوائس کے اندر جو ہے نا محفوظ بھی کی جا سکتی ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، لیکن وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ کولڈ والیٹ کہتے ہیں ایسے والیٹ کو جو انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہ ہوتا ہو۔ دوسری بات، جب بھی ہم کسی کو کوئی بٹ کوائن بھیجتے ہیں یا کچھ اور بھیجتے ہیں تو وہ بٹ کوائن اس کے والیٹ میں نہیں جاتے، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ میرے سامنے ایک بٹ کوائن کی ٹرانزیکشن کھلی ہوئی ہے، اور ٹرانزیکشن کی مختلف جو ہے نا ڈیٹیل وغیرہ اس کے اندر موجود ہیں، اتنی اس کے اندر اماؤنٹ تھا، اتنے ان پٹ سے، اتنے آؤٹ پٹ سے وغیرہ، ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اندر ڈیٹیل موجود ہیں۔ اس ٹرانزیکشن میں ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ 0.148 BTC یہ اس ایڈریس پہ بھیجے گئے ہیں۔ یہ جو 0.14 BTC بھیجے گئے ہیں یہ اس ایڈریس پہ بلاک چین پر موجود ہے، یعنی بلاک چین کا جو ریکارڈ ہے، جو گزشتہ ویڈیوز میں ہم بلاک چین پہ تفصیل سے بات کر چکے ہیں، جو بلاک چین کا P2P سسٹم ہے اس کے اوپر جو ہے نا اس میں جو ہے نا یہ بٹ کوائن موجود ہے، اور جس بندے کا یہ ایڈریس ہے اس بندے کے پاس ایک کی ہوتی ہے جسے ہم پرائیویٹ کی کہتے ہیں، اور اس پرائیویٹ کی کے ذریعے وہ اس ایڈریس سے ان بٹ کوائنز کو، یہ تو ایک سے بھی کم ہے، 0.14 بٹ کوائن ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ اس کی کے ذریعے جو ہے نا ادھر سے ادھر موو کر سکتا ہے۔ تو اصل جو ہمارا والیٹ ہوتا ہے، جو اصل ہماری چیز ہوتی ہے، وہ کی ہوتی ہے جسے ہم پرائیویٹ کی کہتے ہیں، اور اگر وہ پرائیویٹ کی ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو ہم اس ایڈریس سے کسی صورت بھی بٹ کوائن کو موو نہیں کر سکتے۔ اگر وہ پرائیویٹ کی ہمارے پاس موجود ہے تو ہم جنوں سے موو کر سکتے ہیں۔ تو عام حالات میں جب ہم کوئی والیٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ٹرسٹ والیٹ استعمال کرتے ہیں، میٹا ماسک استعمال کرتے ہیں، رونن کے لیے اس کا اپنا رونن کا والیٹ استعمال کرتے ہیں، ایکزوڈس استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی والیٹ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ بیک گراؤنڈ پہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ہماری اس کی کو، پرائیویٹ کی کو محفوظ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ جو پرائیویٹ کی اس نے محفوظ کی ہوتی ہے، جب ہم اس کو بولتے ہیں کہ کسی کو جو ہے نا یہ اماؤنٹ بھیج دو، تو وہ اس پرائیویٹ کی کے ذریعے اس اماؤنٹ کو آگے بھیجتا ہے۔ چونکہ ایک پیچیدہ پروسیس ہوتا ہے تو وہ ہمیں وہ پرائیویٹ کی عام طور پر نہیں دکھاتا، ہم نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں اسے پرائیویٹ کی، لیکن عام حالات میں وہ پرائیویٹ کی ہمیں نہیں دکھاتا۔ تو اب یہاں پر کولڈ والیٹ بنانے کے لیے ہمارے سامنے دو مراحل ہوں گے۔ پہلا مرحلہ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم نے کسی طریقے سے ایک ایسا ایڈریس جنریٹ کرنا ہے جس کی پرائیویٹ کی صرف ہمارے پاس ہو اور وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہ ہو۔ جب وہ ایڈریس ہم جنریٹ کر لیں گے تو یہ ہمارا ایک والیٹ بن گیا۔ اب اس والیٹ کو کولڈ کرنے کے لیے ہم اس ایڈریس کو کاغذ پہ اتار لیں گے، اس ایڈریس کو ہم کسی فائل میں ڈال کے یو ایس بی میں ڈال دیں گے، اور یو ایس بی ہم ڈسکنیکٹ کر دیں گے۔ ایک سے زیادہ یو ایس بیز بھی رکھ سکتے ہیں، ایک سے زیادہ جگہوں پہ محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم انٹرنیٹ سے ڈسکنیکٹ کر دیں گے تو یہ ہمارا کولڈ والیٹ بن جائے گا۔ یہ ہمارا پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب ہمیں دوبارہ وہ اماؤنٹ واپس چاہیے ہوگا تو ہمیں ایسا کوئی سافٹ ویئر چاہیے ہوگا جس کے اندر ہم وہ اپنی پرائیویٹ کی ڈالیں، اور وہ پرائیویٹ کی ڈالنے کے بعد وہ یہ جو ہے نا ایڈریس اس سے اٹھائے، یا ایڈریس ہم خود ڈال دیں ساتھ میں پرائیویٹ کی ڈال دیں، تو وہ اس کے مطابق چل سکے اور اس کو جو ہے نا اماؤنٹ جو ہے نا آگے بھیج سکے۔ مثال کے طور پر اگر میٹا ماسک کا ہمارے پاس والیٹ ہے
तो मेटामास्क के वॉलेट के अंदर बिटकॉइन ना तो ट्रांसफर किया जा सकता है, ना जो है ना वो बिटकॉइन के एड्रेस को की सहूलत देता है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए दूसरे नंबर पे कि ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला मरहला प्राइवेट की बनाने का, ये bitaddress.org एक वेबसाइट है। अगर हम ये वेबसाइट नहीं भी इस्तेमाल करते हैं और हम बिटकॉइन का कोर जो वॉलेट है वो उठाते हैं, हर ब्लॉकचेन का एक कोर वॉलेट होता है, एक कोर क्लाइंट होता है जिसमें जो है ना उस ब्लॉकचेन की डिटेल वगैरह रख के उसका एक वॉलेट बनाया जाता है, क्लाइंट बनाया जाता है, और उसको जो है ना उसके ज़रिए उस ब्लॉकचेन पे बिटकॉइन को मूव या जो भी करेंसी होती है मूव की जाती है। तो उस कोर क्लाइंट के अंदर एक वॉलेट बनता है और वॉलेट की प्राइवेट की भी मौजूद होती है। तो हम अगर वहां से उठाना चाहें तो हम कर सकते हैं। बिटकॉइन का कोर क्लाइंट हम नेट पे सर्च करेंगे, सर्च करके जो है ना हम उसको डाउनलोड कर लेंगे। बिटकॉइन कोर का ऑप्शन आ गया, हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। तकरीबन ये 550-600 GB हमसे जगह मांगेगा। उसके बाद जो है ना ये हमें एक वॉलेट दे देगा और उस वॉलेट में एक प्राइवेट की भी मौजूद होगी। तो वो प्राइवेट की हम कहीं पे महफूज कर लेंगे तो वो भी हमारा कोल्ड वॉलेट बन जाएगा। लेकिन उस कोल्ड वॉलेट में मसला ये है कि वो एक बार इंटरनेट से कनेक्ट हुआ है और दोबारा अगर हमने इसको डिलीट किए बगैर उसको मतलब रिमूव किए बगैर वॉलेट को दोबारा कनेक्ट किया तो दोबारा इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, अगर हम रिमूव कर लें तो हम निस्बतन महफूज हैं। दूसरा तरीका जो उससे भी निस्बतन महफूज समझा जाता है वो ये है कि हम जैसे bitaddress.org पे गए, अब ये हमारे सामने एक वेबसाइट है। यहाँ पे जाने के बाद हमने सबसे पहला काम ये किया कि इंटरनेट बंद कर लिया। मैं इस वक्त इंटरनेट नहीं बंद कर रहा कि हमने आगे और भी चीज़ें देखनी है, तो मैंने इंटरनेट बंद कर लेंगे। यहाँ पर जाने के बाद इंटरनेट बंद करने के बाद मैं अब सिर्फ यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि इधर कर्सर जो है ना इधर से उधर मूव कर रहा हूँ। यहाँ पर हो क्या रहा है देखें, इधर 55% सही है ये कह रहा है, और इसके अलावा ये भी कहता है कि अगर कर्सर मूव नहीं करना चाहते तो यहाँ पे कुछ लिख के जो है ना काम कर लें, वो जो है ना आपकी मर्जी है। और अगर कर्सर मूव करके करना चाहते हैं तो जो है ना आप कर्सर मूव कर लें। ये मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये मुकम्मल हो गया। और यहाँ पर इसने मुझे एक बिटकॉइन का एड्रेस दे दिया, ये बिटकॉइन का एड्रेस है मेरे पास। और यहाँ पे एक सीक्रेट की मुझे दे दी, जिस सीक्रेट की को, प्राइवेट की को मैंने महफूज करना है। अच्छा, मैं चाहूँ तो इसका ये भी महफूज कर सकता हूँ जो इसका QR कोड है, लेकिन वो बाद में कॉपी करने में, स्कैन करने में मुश्किल होगी। तो मैं डायरेक्ट जो है ना इसकी जो इसका प्राइवेट की है वो मैं जो ना महफूज कर लूँगा। अब इस एड्रेस के ऊपर अगर मैं अपने बिटकॉइन मुंतकिल करता हूँ, वो बिटकॉइन मुंतकिल हो जाएंगे, लेकिन कोई बंदा उसको वहां से उस वक्त तक मूव नहीं कर सकेगा जब तक उसके पास ये सीक्रेट की मौजूद नहीं है। और ये सीक्रेट की सिर्फ मेरे पास मौजूद है, तो लोग सिर्फ देख सकेंगे कि हाँ भाई इस एड्रेस के ऊपर इतने बिटकॉइन मौजूद हैं, लेकिन उस एड्रेस से आगे पीछे उसको मूव करना मुमकिन नहीं रहेगा। ये पहला मरहला था। दूसरा मरहला ये है कि हमने अब मिसाल के तौर पर मैंने इस एड्रेस के ऊपर जो है ना बिटकॉइन मूव कर दिए, और जिस तरह नॉर्मली ट्रांसफ़र करने का तरीका होता है मैंने ट्रांसफ़र कर दिए। ट्रांसफ़र करने के बाद मैंने कोल्ड वॉलेट बना लिया, इसको जो है ना मैंने अपनी USB में डाल दिया, USB मैंने किसी जगह पे महफूज कर ली। अब 10 दिन बाद, 50 दिन बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से जो है ना दोबारा अपना जो एसेट्स हैं अपने वो दोबारा जो है ना यहाँ से उठाऊँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं ऐसा वॉलेट तलाश करूँगा जिस वॉलेट में मैं ये की डाल सकूँ, और की डालने से जो है ना वो मेरा एड्रेस वापस लेकर आ जाए। तो उसकी एक मिसाल ये इलेक्ट्रम वॉलेट है, हल्का फुल्का सा वॉलेट है। ये इलेक्ट्रम वॉलेट मैं नेट से डाउनलोड करूँगा, डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल करके यहाँ पर मैं आता हूँ वॉलेट में, प्राइवेट कीज के अंदर आता हूँ और यहाँ पर इंपोर्ट में आ जाता हूँ। यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं इस की को। अब उस वक्त तो ये यहाँ पर नहीं होगी, जाहिर सी बात है ये अच्छा एक चीज मैं कहना भूल गया, जब हम ये बना लेंगे प्राइवेट की, कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके इसको हम अपनी USB में डाल लेंगे, उसके बाद नेट खोलने से पहले पहले हम इसको बंद कर देंगे और अपने ब्राउज़र की कुकीज़ वगैरह वो हम डिलीट कर देंगे, ब्राउज़र की हिस्ट्री हम डिलीट कर देंगे, ताकि किसी किस्म का पीछे उसका प्रिंट बाकी ना रह जाए। यहाँ पे जो है ना मैंने अपनी USB से उठाई, और उठाने के बाद जो है ना प्राइवेट की मैंने इधर डाली, और डालने के बाद मैंने इसको कहा कि इम्पोर्ट कर दो। इसने फ़ौरन मुझे बताया कि ये वाला जो है ना इस प्राइवेट की का एड्रेस है, और ये एड्रेस और ये जो है ना मैंने आपके उसके अंदर मूव कर दिया है। सेंड और रिसीव का जो है ना मेरे पास ऑप्शन आना शुरू हो गया, एड्रेसेस आने शुरू हो गए। अब यहाँ पे हम देखें तो ये रहा 1JR8JR 1JR8JR,
اور یہاں پر دیکھیں ZFRKRM ZFRKRM یہ ہمارا ایک کولڈ والیٹ تھا جس کولڈ والیٹ کو اب ہم الیکٹرم کے اندر لے آئے. تو یہ ہمارا اس کا لانے کا اور اس کو بنانے کا طریقہ ہوتا ہے. بٹ کوئن کے کولڈ والیٹ کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے لیکن کم پڑتی ہے. زیادہ تر جو ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ ہمیں BNB چین پہ پڑتی ہے, ایتھیریم چین پہ بنتی ہے. تو ان کی بھی ویب سائٹس اس طریقے سے ملتی ہیں. جیسے اب یہ ایتھیریم کی ویب سائٹ ہے vanity8.tk, یہ ایتھیریم کی ویب سائٹ ہے. ہم اس کے اوپر جائیں گے, جانے کے بعد وہی کام کریں گے, یعنی ہم اپنا نیٹ ڈسکنیکٹ کریں گے. ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد نیچے یہاں پر جائیں گے. یہاں پہ جانے کے بعد جو ہے نا ہم ادھر جنریٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے. یہ اس نے ایڈریس بنایا اور اس ایڈریس کی جو ہے نا یہاں پر اس نے ایک کی بنا دی ہے. میں اس پہ کلک کروں گا, یہاں پہ جو ہے نا یہ کی نکل آئے گی. اب میرا یہ کی میں محفوظ کر دوں گا. یہ میرا ایتھیریم کا والیٹ بن گیا اور اس والیٹ پہ میں USDT بھی ٹرانسفر کر سکتا ہوں. میں اور کوئی ایتھیریم کی چین پہ موجود جو ٹوکن ہے وہ بھی ٹرانسفر کر سکتا ہوں اور خود ایتھیریم بھی اس والیٹ میں ٹرانسفر کر سکتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو چینز ایسی ہیں جو ایتھیریم ورچوئل مشین کی بنیاد پہ بنی ہیں, جیسے BNB چین ہے, تو BNB چین بھی بالکل اسی طریقے سے کام کرتی ہے. لہٰذا یہی پرائیویٹ کی اور یہی ایڈریس BNB چین کے اوپر بھی کام کرے گا اور اس کے علاوہ بھی جتنی EVM چینز ہوں گی ان سب کے اوپر بھی کام کرے گا. بعض اوقات ہمیں کسی اور چین کی ضرورت پڑتی ہے. میں ایک مثال لیتا ہوں کہ ہمیں ٹرون کی جو ہے نا ضرورت پڑتی ہے. تو طریقہ تو یہ ہے کہ جس چین کی آپ کو ضرورت ہے آپ لکھ لیں ٹرون والیٹ جنریٹر, یہ جو بھی ہے وہ اس کا جو ہے نا آپ نام لکھ لیں, آپ کو مختلف جو ہے نا لنک مل جائیں گے. میں نے یہاں پہ ٹرون کے 2 وہ کھولے ہوئے ہیں. پہلا جو ہے نا generate.mitilena.com, اس سے جو ہے نا میں نے تو ظاہر ہے گوگل سے جو ہے نا سرچ کر کے کھولا ہے, آپ بھی گوگل سے سرچ کر کے کھول سکتے ہیں. کرنا کیا ہے کہ جب یہ کھول لیا اس کے بعد انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ کیا. ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے جنریٹ رینڈم ہوا, آئی انڈرسٹینڈ اٹ, صحیح ہے, میں نے اس کو کر لیا. اور یہاں پر جو ہے نا میرا ایڈریس آ گیا اور ایک پرائیویٹ کی یہاں پر جنریٹ ہو گئی. بالکل اسی طریقے سے میں اس کو محفوظ کر دوں گا. تو ٹرون کی چین پر میرے چاہے USDT ہو, چاہے ٹرون ہو, چاہے کوئی اور ہو, وہ میرے پرائیویٹ جو کولڈ والیٹ ہے اس کے اندر چلے جائیں گے. ایک اور بھی ہے یہاں پر ٹرون ایڈریس جنریٹر, بالکل سمپل سا صحیح ہے. یہاں پہ جنریٹ دبائیں, یہ جو ہے اس نے ایڈریس دے دیا اور ساتھ میں پرائیویٹ کی دے دی. کسی وجہ سے آپ کی پرائیویٹ کی ریویل ہو گئی, دوبارہ دبا دیں, وہ دوبارہ ایڈریس بنا دے گا. دوبارہ یہ انلیمیٹڈ ٹائم جو ہے نا یہ آپ کا بناتا رہے گا. یہ جتنی بار میں کرتا رہوں گا اتنی بار جو ہے نا یہ بناتا رہے گا. واپس اگر ہمیں چاہیے ہوگا تو ایتھیریم کا تو بہت آسان ہے. یہ تو جو ہے نا ہم میٹا ماسک زیادہ تر لوگوں نے ہمیں جو ہے نا اس کا والیٹ استعمال کیا ہوگا. جنہوں نے نہیں کیا وہ استعمال کر سکتے ہیں. ایکسٹینشن بھی اس کا آتا ہے کروم کا, اور موبائل کا جو ہے نا والیٹ بھی آتا ہے. اس میں جا کے جو ہے نا وہ کی ڈالیں گے تو وہ تو ڈائریکٹ اٹھا دے گا. ٹرون کے لیے یہ ہے کہ ہمیں ٹرون لنک والیٹ ڈالنا ہوگا. ٹرون لنک والیٹ پہ ہم جا کے اس کو اگر انسٹال کرنے کے لیے آئیں گے تو 3 یہ آپشن دیتا ہے کہ اینڈرائڈ کے لیے آپ ڈال سکتے ہیں, iOS میں ڈال سکتے ہیں, اور اپنے کمپیوٹر کے اندر کروم کے ویب اسٹور سے یہاں پہ جو ہے نا اس کا ایکسٹینشن ڈال سکتے ہیں. جس طرح میں اگر یہ کھولوں نا تو یہاں پہ میرا میٹا ماسک موجود ہے, رونن والیٹ موجود ہے, تو اسی طریقے سے ٹرون لنک بھی آ جائے گا. تو ٹرون لنک آئے گا, اس کے اندر جو ہے نا ہم اس کی پرائیویٹ کی ڈالیں گے اور وہ وہاں سے ہمارا جو ایسٹس ہیں وہ ہمارے ایسٹ جو ہے نا وہاں پہ شو ہونے لگ جائیں گے اور ہم اس کو جو ہے نا آئندہ کے لیے استعمال کر سکیں گے. امید کرتا ہوں کہ یہ جو آج کی ویڈیو تھی اور کچھ گفتگو تھی یہ مکمل طور پہ کلیئر ہوگی. اگر آپ حضرات کا کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال آپ حضرات کمنٹ میں جو ہے نا اس کی پوچھ سکتے ہیں. اس چیز کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ بعض اوقات ہمارے لیے مسائل ہوتے ہیں, ہم نے جو ہے نا کوئی اماؤنٹ اپنا لانگ ٹرم کے لیے رکھنا ہوتا ہے اور یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا موبائل ہیک ہو سکتا ہے, چھن سکتا ہے, کسی کے ہاتھ لگ سکتا ہے, کوئی اور مسئلہ جو ہے نا ہمارے لیے ہو سکتا ہے. تو اگر ہم اس طریقے سے کولڈ والیٹ بناتے ہیں اور اس کولڈ والیٹ کے کم سے کم 2 بیک اپ بناتے ہیں, ایک تو ہم نے والیٹ بنایا USB میں ڈال دیا, ایک بیک اپ اور بنایا USB میں ڈالا, ایک ہم نے ہاتھ سے لکھ کے جو ہے نا کسی کاپی میں کسی اس میں جو ہے نا ہم نے رکھ دیا, اور یہ 3 جو ہے نا ہم مختلف جگہوں پہ محفوظ کر دیتے ہیں. تو یہ ایسی چیز ہے جو دوبارہ کسی اور کے سامنے ریویل نہیں ہو سکتی کہ یہ فلاں بندے کا والیٹ ہے اور اس فلاں بندے کے والیٹ میں اس کی اتنی اماؤنٹ ہے. ظاہر ایک ایڈریس ہے, ایڈریس کے اوپر اماؤنٹ ہے, کوئی نہیں آپ سے کنیکٹ کر سکتا اس کو, اور جب آپ نے ایک بار کولڈ والیٹ بنا لیا تو کوئی اس کو نہ دیکھ سکتا ہے نہ اس کو کوئی ہیک کر سکتا ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.